دلیل قرآن اور حدیث ہے، شعر میرا ذوق ہے، میں کبھی وہ شعر نہیں پڑھتا جو قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ظالم نے اور فتویٰ، دیکھو جی سرکار نے میلاد نہیں منایا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا سرکار نے اپنا میلاد نہیں منایا؟ لیکن بتائے گا وہ جو سرکار کا غلام ہوگا۔ میں وہ مسلم شریف کا حدیث ہے، اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث شریف موجود ہے، باب و صوم میں۔ راوی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم اکثر پیر کا روزہ رکھتے۔ ہم نے عرض کیا حضور آپ اکثر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس دن میرا میلاد ہوا ہے، اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ تو سرکار نے پیر کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد خود منایا، اور اپنی میلاد کی اہمیت کو امت کے سامنے ظاہر فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ دن مقرر کر کے بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میلاد والے دن عبادت کرنا بھی سنت ہے۔ ایک حدیث ہے، میں ایک اور پڑھنے لگا۔ یہ جو حدیث میں پڑھ لیں گے، جامعہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور مشکات باب فضائل سیدنا المرسلین میں بھی حدیث شریف موجود ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، سنو سرکار اپنا میلاد پڑھے۔ میلاد اسی جلسے کہتے ہیں جس میں سرکار کی تشریف آوری کا ذکر ہو۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، سرکار تشریف فرما ہے، اعلی من آنا، اعلی من آنا، آلو انت رسول اللہ۔ سرکار نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سنو آگے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، اعلی انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، عبد المطلب علیہ السلام کا پوتا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ نے مجھے پیدا فرمایا تو بہترین گروہ میں رکھا۔ جب پھر دو گروہ بنائے، ایک عرب والا ایک عجم والا، مجھے بہترین گروہ عجم میں رکھا، عرب میں رکھا۔ اس کے بعد جب قبیلوں کی باری آئی تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں رکھا۔ جب خاندانوں کی باری آئی تو مجھے بنو ہاشم دنیا کے اعلیٰ عرفہ خاندان میں رکھا۔ میں دنیا والوں میں حسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں، نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور تیسری حدیث یہ امام بہقی نے دلائل نبوت میں لکھی ہے، امام زرقانی نے زرقانی شریف میں لکھی ہے، اور مشکات میں بھی حدیث شریف موجود ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ کا جمع غفیر ہے، سرکار فرماتے ہیں آؤ صحابہ میں تمہیں اپنے ابتدائی معاملات کی خبر دوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی امی جان سیدہ کائنات کا وہ چشم دید منظر ہوں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ سیدہ فرماتی ہیں حارج منی نور اطال قصور الشام، میں دنیا والوں میں اپنی والدہ سیدہ کائنات کا وہ چشم دید منظر ہوں جو میری امی جان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے جس میں اطہر سے ایک نور نکلا جس کے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے نہیں جی، پھر اس کے بعد صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ میں نے کہا کل کے اندر تمہیں کس نے کہا صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے، یہ جہالت ہے، حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے۔ میں نے مسلم شریف پڑھی ہے، جامعہ ترمذی پڑھی ہے، مشکات پڑھی ہے، دلائل نبوت پڑھی ہے، زرقانی شریف پڑھی ہے، بہقی پڑھی ہے۔ کیا ان انوں کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ لیکن اصل بات یہ ہے حَرَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے دلوں کے اوپر مورے ہیں، ان کے کانوں کے اوپر مورے ہیں، حق بات سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ حق نظر آتا ہے لیکن پہچانتے نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے میں کیونکہ آج میرا موضوع یہ ہے کہ میلاد پاک کی شرعی حیثیت، بڑے ان کے سوال تھے، میں ایک میری تقریر میں تمہارے تمام سوالوں کا جواب موجود ہے۔ آئیے میں ثابت کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے سرکار کا میلاد منایا ہے۔ 630 ہجری میں
آج سے تقریباً 800 سال پہلے، یہ 1443 ہے، اس وقت لکھی گئی کتاب التنویر۔ جب ابو الخطاب نے یہ کتاب لکھی نا، اس وقت جو بادشاہ تھا ابو سعید مظفر رحمہ اللہ، اس نے 1000 دینار انعام دیا۔ یہ سرکار کے میلاد پاک پر کتاب لکھی، اور اس میں روایت موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس علیہ السلام رئیس المفسرین ہیں، سرکار کے چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ وہ اپنے گھر والے لوگوں کو اکٹھا کر کے نا، پیر کا دن ہے تو سرکار کی ولادت کے تذکرے کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھے ہیں۔ آقا کریم وہاں سے گزرے، دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس تیری شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ ایک حدیث دوسری رسول الکلام میں اس کے راوی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں میلاد المحبوب کے ساتھ تھا۔ یوں ہی ہم حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے نا، حضرت عامر انصاری نے پیر کا دن ہے، تمام خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، تو سرکار کے ولادت کے ذکر کر رہے ہیں، سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اے عامر، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور جو یہ تیرے کی طرح کام کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی ایسے ثواب دے گا۔ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، محبوب خدا آئے، سرور انبیاء آئے، اب خوشیاں منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید۔ آئیے بخاری شریف پڑھ کے دیکھیے، اور مشکات میں بھی یہ حدیث کی موجود ہے، صفحہ 402 کے اوپر۔ حسان بن ثابت آئے، عرض کیا حضور آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار میں ٹھہر جا۔ سرکار نے اپنی رحمت والا کمبل بچھا دیا، فرمایا حسان اس کے اوپر کھڑے ہو کے میری نعت پڑھ۔ دوسری روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد علی حسان ممبران فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ، کہ سرکار نے اپنے دستے مبارک سے مسجد نبوی میں ممبر لگایا، اور حسان بن ثابت کو حکم دیا اس کے اوپر بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر میری نعت پڑھ۔ اور حسان بن ثابت نے جو نعت پڑھی وہ سارے کا سارے میلاد مصطفیٰ، ہاں صحابی نے پڑھی ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت نعت لکھی بھی ہوتا، نعت پڑھی بھی ہوتا، یہ نعت وہ شاعر تھے، سرکار کے درباری نعت خواں بھی تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، حدیث کی 3 اقسام ہیں، جو میرے میلاد المحبوب نے فرما دیا اس کو قولی حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے عمل کیا وہ فعلی حدیث ہے، جو کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے منع نہ کیا خوش ہوئے اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اور بڑا مقام ہے تقریر حدیث کا، جس کو دیکھ کر جس عمل کو دیکھ کر سرکار خوش ہوں، یہ تقریری حدیث ہے۔ جب سرکار نے فرمایا ممبر لگا دیا، حسان بن ثابت کھڑے ہیں، تو جو نعت پڑھی وہ سارا کا سارا میلاد ہے۔ عرض کی پہلا جملہ بڑا کریم ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حسین بھی حسن کا سیغہ ہے، حسن بھی حسن کا سیغہ ہے، لیکن احسن کہتے ہیں دی موسٹ بیوٹیفل، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ یا رسول اللہ آپ سے حسین تر تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آگے میلاد پڑھ دیا، کوئی یہ نہ بدبخت کہے کہ فلاں شہر میں معذرن سے زیادہ حسین تھے۔ حسان بن ثابت نے خود ہی جواب دیا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور میری آنکھ کیسے دیکھتی، دنیا کی کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ لم تالد،
مضارع کا صیغہ ہے جس کا مصدر ولادت ہے، مولد کا مصدر بھی ولادت ہے. تو ہم جشن عید میلاد النبی کہہ کے ولادت مناتے ہیں. حسان بن ثابت سرکار کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں لن تلد النساء کہہ کے اس کا مصدر ولادت، کوئی ڈکشنری کھول کے دیکھ لو، اس کا مادہ مصدر بیس بنایا جھوٹ لن تلد کا وہ ولادت ہے. تو سرکار کا وہ بھی جشن ولادت منا رہے ہیں سرکار کی موجودگی میں. اور آگے پھر تیسرا شعر عرض کر دیا، خلقت مبرأ من کل عیب، فیصلہ فرما دیا میلاد اللہ محبوب کے عظمت کا. آج تو منکرین نے فرشتے بنائی ہیں، لسٹیں بنائی ہیں، معاذ اللہ، نبی یہ دے سکتا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. صحابی کا جو ایمان ہے وہ کسوٹی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پیدا فرمایا ہے. قرآن مقدس کی بارے ہی تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں ریب نہیں ہے. مصحف کی بارے تو فرمایا لا ریب فیہ، مصحف میں عیب نہیں ہے. جو قرآن میں ریب مانے وہ بھی کافر ہے، جو مصحف میں عیب مانے وہ بھی کافر ہے. عرض کیا حضور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے اور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے. جب یہ میلاد شریف پڑھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار بڑے خوش ہوئے اور بڑی قیمتی یمنی سبز رنگ کی چادر عطا کی اور ساتھ دعا بھی کی، کھلو بہاری تمہارا دل کے دریچے کھل جائیں. ساتھ دعا بھی کی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اپنے جبریل امین کے ذریعے میرے میلادہ کی مدد فرما. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک روایت نقل کی ہے بڑی کمال کی. فرماتے ہیں کہ شیطان لعین 4 موقعوں پہ چیخیں مار کر رویا ہے. جب اس کو لعنتی قرار دیا گیا، جب اس کو جنت سے نکالا گیا، دوسرا موقع، تیسرا موقع جب اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی، اور چوتھا موقع جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. 4 موقعوں پہ چیخیں مار مار کر رویا ہے. اور میلاد شریف کی خوشی منانا یہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. اور میلاد شریف کے اوپر منہ بسوڑنا، خوشی نہ کرنا، رونا پیٹنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. جمہوریت کا دور ہے، ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے، کوئی پابندی نہیں لگاتے. ہمارا کام ہے کھول کے بیان کرنا قرآن حدیث. جو چاہتا ہے وہ شیطان کو امام بنا لے اور جو چاہتا ہے حسان کو امام بنا لے. لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن اسی لوگاں نوں انہاں دے اماماں دے نال بلاواں دے، انہاں دے اماماں دے نال بلاواں گے. تے جڑا میلاد شریف منان والا ہے وہ حسان بن ثابت دے پیچھے پیچھے ہوے گا. جڑا منہ بسوڑن والا ہے، خوشی نہ کرن والا ہے، جنوں مروڑ پیدا ہوندے نے، وہ شیطان وہ عزازیل دے پیچھے پیچھے ہوے گا، وہ جہنم وال جائے گا. حسان بن ثابت دے پیچھے جڑے سرکار دے غلام ہیں جنت وچ جان گے. کیونکہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. آئیے میں تقریباً 5 حدیثیں بیان کی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا میلاد خود بنایا، اور پھر 6 حدیثیں بیان کی ہیں کہ سرکار کے صحابہ نے آپ کا میلاد بنایا. اخبار الاخیار صفحہ 624 پڑھیے. حضور شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمہ اللہ بڑے عظیم عاشق رسول ہیں، بڑے عظیم عاشق رسول ہیں. اگر برصغیر پاک و ہند میں یہ نہ ہوتے تو شاید میں اور آج مسلمان نہ ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ یا الہی، عرض کرتے ہیں مولا میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو میں اس قابل سمجھوں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں قیامت والے دن. میں بڑا پریشان ہو رہے ہیں. اس کے مولا علام جو سرکار کی زیارت مستفید ہوئے ہیں بڑی دفعہ، کچھ علماء کے روزانہ سرکار دیدار فرماتے. اس کے مولا کوئی میرا ایسا عمل نہیں جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. تیری توفیق سے ایک عمل میرا بڑا شاندار ہے کہ تیرے محبوب کے میلاد کے دوران کے میلاد کھڑا ہو کر ان کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں.
اخبار الخیار صفحہ 624 کے اوپر یہ روایت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی فاضل دیوبندی نے کیا اس کتاب کا۔ آئیے ذرا ان کے دیوبندیوں کے بہت بڑے پیر ہیں، اشرف علی تھانوی کے بھی پیر ہیں، رشید احمد گنگوئی کے بھی پیر ہیں، قاسم نانوتبی کے بھی پیر، جس کے نام سے مدرسہ قاسمی بنا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، میرے پاس موجود ہے۔ تمام دیوبندی کے جنہیں اکابرین ہیں، 6 کے 6 ان کے جن کو حکیم الامت کہتے ہیں، ان 6 کے یہ پیر و مرشد ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، آپ اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، فقیر کا مشرب ہے کہ میں محفل مناد میں کھڑا ہوتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں کہ حصول برکت کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال خود منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف پاتا ہوں۔ آئیے ان کے بہت بڑا جو باب ہے نا، منکرین کا سب سے بڑا باب، اس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ میں بڑی مشکل سے ڈھونڈی، اس کی کتاب ہے اقتداء صراط مستقیم، صفحہ 696 ہے۔ اس کے اوپر لکھتا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے تھے، ان کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی منانا شروع کر دیا اپنے محبوب کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس کوشش پر، ان اہتمام پر جزائے خیر دینے والا ہے۔ جو عبدالوہاب نجدی کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر غور سے دیکھا جائے نا تو آل سعود کی حکومت سے پہلے حجاز مقدس میں، اس وقت اس کا نام حجاز مقدس تھا، سعودی عرب نہیں تھا، 12 ربیع النور کو سرکار کی ولادت شایانہ شان طریقے سے منائی جاتی۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب المناد النبی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے بڑے عظیم محدث ہیں، حضور غوث شاہ کے بڑے موت ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ مستدیلی نے فضیل الرحمان میں اس میں ذکر کیا ہے۔ علامہ عنایت اللہ ککوروی نے تواریخ حبیب اللہ میں لکھا ہے، اور ماہنامہ طریقت جنوری 1917 میں لاہور سے شائع ہوا، اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ آل سعود کی حکومت سے پہلے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں شایانہ شان طریقے سرکار کا میلاد منایا جاتا۔ اس روز کثرت سے جلیبیاں نکالی جاتی، سرکار کا میلاد پڑھا جاتا، دنیا میں تقسیم کی جاتی۔ اور فرماتے ہیں کہ 12 ربیع النور کو مغرب کی نماز کے بعد حرم شریف میں، اور علامہ عنایت اللہ ککوروی تواریخ حبیب اللہ صفحہ 15 کے اوپر لکھتے ہیں کہ 12 ربیع النور کو دن کے وقت مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف میں، اور 12 ربیع الاول کو مکہ شریف میں، اور سرکار کی جائے ولادت پر جو رئیس مکہ ہوتا وہ اور کمانڈر حجاز، یہ بہترین لباس پہن کے لوگوں کو ساتھ لے کے رات کو دونوں طرف لالٹینیں روشن ہوتی، مکہ حرم شریف سے لے کے سرکار کے جائے ولادت تک، اور یہ آگے نعت خواں نعت پڑھتے جاتے، وہاں سرکار کی جائے ولادت پہ حاضری دیتے، رئیس مکہ بھی کمانڈر حجاز بھی لباس فخر پا کر وہاں سرکار کی شان میں نعت خوانی کرتے، اور دکانوں مکانوں کو سجایا جاتا، پھر واپس آتے۔ حوالہ غلط تو میں ذمہ دار ہوں۔ اور آئیے ذرا حافظ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ 630 ہجری کا واقعہ لکھتے ہیں، آج 400 سال پہلے۔ ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، 13ویں جلد ہے، صفحہ 137 ہے، مطبوعہ دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں 630 ہجری میں کہ ایک بڑا درویش بہادر عاشق بادشاہ تھا، ابو سعید مظفر رحمہ اللہ، سرکار کا شایانہ شان طریقے سے میلاد مناتا تھا۔ ابو الخطاب نے اس کے دور میں التنویر نامی کتاب لکھی، تو اس نے 1000 دینار انعام دیا، 1000 درہم میں 1000 دینار دیا، اور ہر سال عظیم و شان محفل مناد کا منعقد کراتا۔ اس کا جو سالانہ ہوتا تھا نا مہمان آنے کا شاہی خرچ، وہ 1 لاکھ دینار تھا، لیکن سرکار کے میلاد کے اوپر ہر سال 3 لاکھ دینار خرچ کرتا۔ 1 لاکھ پنیر کی ٹکڑیاں ہوتی، 30,000 مٹھائی کی ڈلیاں ہوتی، اور اس کے علاوہ بنا ہوا گوشت ہوتا،
یہ تمام بڑی دور دراز آتے سے میلاد سننے پڑھنے کے لیے تمام حاضرین میں لیے لنگر تقسیم